یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہے ہمارے آبا و اجداد نے، بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن جتنا مذاق ہم نے اپنے دین کے ساتھ بنایا ہے، قسم خدا کی ہمارے بزرگان دین اگر اس وقت باحیات ہوتے تو ہمارے کالے کارناموں کی وجہ سے اتنے شرمندہ ہوتے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جتنا ہم نے اس دین کو بدنام کیا ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ آئیے بنا ٹائم خراب کیے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے صحابی کون نہیں جانتا ہے ان کی بہادری کے قصے، کون نہیں جانتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی سادگی کو، کون نہیں جانتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپا کرتے تھے، جس کے نام کی ہیبت کی وجہ سے شراب دودھ میں بدل جایا کرتی تھی۔ آئیے آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی کو جانچنے کے لیے ایک شخص آیا مدینہ شریف میں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارا بادشاہ کہاں پر ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے، اور وہ ابھی دروازے سے باہر گیا ہے جنگل کی طرف۔ جب وہ شخص مدینے سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چلا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیابان جنگل میں آرام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا بادشاہ کہ جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپا کرتے تھے، لیکن وہ ایک جنگل میں آرام کر رہا ہے۔ اور جب یہ گیا اور اس سے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، یقیناً آپ نے لوگوں کے ساتھ میں انصاف کیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کی ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ گھبراتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تھراتے ہیں، جس کے نام کی ہیبت کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک جنگل میں آرام کر رہا ہے، پسینہ اتنا ہے کہ پورا بدن تر ہے، زمین تر ہو گئی، درہ سر کے نیچے ہے، اور ایک جنگل میں آرام کر رہا ہے۔ اور کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، یقیناً تم نے لوگوں کے ساتھ میں اچھائی کی ہے، یقیناً تم نے لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ اتنا بڑا بادشاہ ایک بیابان جنگل میں تنہا آرام کر رہا ہے۔ ایک ہمارا بادشاہ ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی جان چراتا ہے، نظریں چراتا ہے، بچ بچ کر کے نکلتا ہے۔ اے عمر، میں آج اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کو کہنے پر مجبور ہوں آپ کی سادگی کی وجہ سے کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ کے دین کے جیسا کوئی دین نہیں، آپ کا دین بہت ہی پیارا ہے، آپ کا دین بہت ہی محبوب ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کہانی ہے، ان کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج گاؤں کے پردھان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی فورچونر سے نیچے نہیں چلتا ہے۔ سمجھنا پڑے گا ہمارا بگاڑ کہاں سے ہوا، ہماری تباہی کے راستے کہاں سے کھلے، ہماری بربادی کے راستے کہاں سے کھلے، یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خالی یہ بات کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی ایسی خطائیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی لعنتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے مخالف ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بھائی کا دشمن نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں چوس رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق نہیں مار رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حق تلفی نہیں کر رہا ہے، تو پھر کس منہ سے کہتے ہو تم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ مسلمان سے بڑا اس وقت میں کوئی ظالم نظر نہیں آتا۔ اتنے کٹر دشمن ہیں مسلمان کے، جبکہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। हुजूर ने फरमाया कि आपस में मुत्तही होकर के रहो, मोहब्बत से रहो, अपने तो अपने दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करो, भलाई करो उनके साथ। और तुम दूसरों की भलाई के साथ तो गए, तुम अपनों के साथ नहीं हो सके। तुम अपनों के साथ इतने बुरे हो गए, इतने दगाबाज हो गए कि लोग भी अब तुमसे नजरें चुरा करके निकलते हैं।